أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پڑھنے کا جو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہے قاعدہ۔ تو قاعدہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم قرآن پاک پڑھنے کے اصول و ضوابط اور قواعد سیکھتے ہیں کہ کس جگہ کیسے وقف کرنا ہے، کیسے تلاوت کرنی ہے، اور قرآن پاک کے صحیح مخارج کو کیسے ادا کرنا ہے، اور کون سے حروف تہجی ہمیں یاد کرنے ہیں اور ان کے مخارج کے کس طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ تو اس کا فرسٹ سٹیپ ہے قاعدہ۔ یہ ہمارے پاس ایک نورانی قاعدہ ہے جو کہ ہمیں کسی بھی بک شاپ سے اویلیبل ہو سکتے ہیں۔ اس کو مدنی قاعدہ کہتے ہیں۔ تو قاعدہ پڑھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے حروف تہجی پہ جانا ہوگا۔ قاعدے کا پہلا سبق حروف تہجی ہے۔ یہ ہے سبق نمبر 1 جس میں حروف تہجی لکھے گئے ہیں۔ جس طریقے سے ہم انگلش پڑھنے کے لیے ABC یاد کرتے ہیں، اسی طریقے سے عربی پڑھنے کے لیے یا اردو پڑھنے کے لیے ہمیں حروف تہجی یاد کرنا ہوتے ہیں۔ تو حروف تہجی یاد کرنے کے بعد اس میں ٹوٹل 22 اسباق ہیں۔ اس قاعدے میں ٹوٹل 22 اسباق ہیں، یعنی 22 دن کے اندر یا ایک ماہ کے اندر ہم قرآن پاک پڑھنے کے اصول و ضوابط سیکھ سکتے ہیں۔ جو بچے یا جو نوجوان اس قاعدے کو اچھے طریقے سے ختم کرتے ہیں اور مخارج کو سیکھتے ہیں، ان کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے اور وہ صحیح تجوید کے ساتھ اچھے طریقے سے قرآن کی تلاوت صحیح مخارج کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہاں پر سبق نمبر 1 پر جانا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آتے ہیں سبق نمبر 1 پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ یہ حروف تہجی بیان کیے گئے ہیں جو کہ 29 ہیں۔ ان کو حروف مفردات بھی بولا جاتا ہے۔ حروف مفردات کو تجوید و قرأت کے مطابق عربی لہجہ میں ادا کریں۔ اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، فے، تے، حے، خے، توئے، زوئے وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں۔ یعنی حروف مفردات کو ادا کرنے کے لیے عربی لب و لہجہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو میں اور عربی میں ایک سلائٹ سا ڈفرنس ہے جس کو ادا کرتے ہوئے جب ہم عربی زبان میں بے کا لفظ ادا کرتے ہیں تو اسے ہم با، تا، ثا، حا، خا، قا، وا اس طریقے سے ادا کرتے ہیں، جبکہ اردو زبان میں اس کو بے، تے، فے، ہے، خے، توئے، زوئے وغیرہ بولا جاتا ہے۔ تو اس لب و لہجہ سے پرہیز کریں اور عربی لب و لہجہ میں قرآن پاک کے حروف مفردات کو ادا کریں۔ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، اور وہ یہ ہیں: خا، صاد، ضاد،
मजमुआ हुस्वा दौतिन किर, हुस्वा दौतिन किर, यानी जब इन अल्फाज को मिलाकर पढ़ा जाता है तो वो कुछ इस तरीके से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल खा सौद, हुस्वा दौद वा, दौतिन दौद, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, दौद गैन तो, दौतिन कॉफ तो किर। ये आप लोगों के याद करने के लिए वर्ड्स इस तरीके से लिखे गए हैं। ये उन अल्फाज का मजमुआ है जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं, यानी हरूफ मुफरदात में से कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको बारीक अदा किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला काफ, काफ, और इस काफ को मोटा पढ़ेंगे कॉफ, काफ कॉफ, तो आपको इसमें डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं हरूफ मुफरदात की तरफ। अलिफ बा ता सा जीम, अलिफ बा ता सा जीम, हा खा दाल दाल रा, जा, जा को हम सख्ती से अदा करेंगे। जिस तरह खा को हमने हलक से अदा किया, इसी तरीके से जा को हम सख्ती से अदा करेंगे। जा, सीन शीन ओद, ये हरूफे मुस्तालिया में से हैं, इनको पुर अदा करेंगे। इनको पढ़ते हुए हम अपनी जुबान को कर्व देंगे, मोड़ लेंगे। सोद तोद तो वो आइन, ये हरूफे हलकी है, इसको हलक से अदा करेंगे। हा खा आइन, हा खा आइन गैन, फा ऑफ, काफ को फिर से पुर पढ़ेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इन दोनों काफ में डिफरेंस है। इसको आप मोटा पढ़ेंगे ऑफ, इसको आप बारीक पढ़ेंगे काफ, इसको हलक के सख्त हिस्से से अदा करेंगे। ऑफ, नरम हिस्से से अदा करेंगे। और ये बारीक काफ को आप सख्त हिस्से से काफ अदा करेंगे। लाम मीम नून, लाम मीम नून, वाओ हा हमजा या। वाव को अदा करते हुए अपने होंठों को गोल कर लेना है, तो वो बन जाएगा वाव। हा को अदा करते हुए आपने हलक से आवाज निकालनी है, हा 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 हा। इसमें आवाज आपकी मोटी होगी और यहाँ पर हम तेज आवाज निकालेंगे, हा हा। इन दोनों में फ़र्क आपने याद रखना है। हमज़ा, हमज़ा को भी आप सख्ती से अदा करेंगे, हमज़ा या या। आज का हमारा सबक नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसकी प्रैक्टिस आप करें बार बार, फिर हम अगले सबक पर जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।